بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شام کے وقت ایک شخص ایک جنگل کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، پرندوں کا انتہا درجے کا شور سن رہا ہے۔ سارے کے سارے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے ہیں اور انہوں نے اتنا شور مچا رکھا ہے کہ آپ کو کانوں پڑی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ یہ شخص یہاں پہ کچھ دیر بیٹھتا ہے اور پرندوں کے اس شور کے اندر محو ہو جاتا ہے۔ اچانک یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ سارے کا سارا شور ہے یہ یکدم ختم ہو گیا ہے، ایک سناٹا سا چھا گیا ہے اور پورے جنگل میں ایک ہو کا عالم پیدا ہو گیا ہے۔ یہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اتنی تعداد کے اندر یہاں پہ پرندے موجود ہیں، سب کے سب اپنے گھونسلوں کے اندر موجود ہیں، ابھی ان کی اتنی چہچہانے کی آوازیں تھیں، یہ یکدم ایسا کیا ہو گیا کہ یہ بالکل خاموش ہو گئے، بالکل سناٹا چھا گیا۔ اس نے اپنے آس پاس کے ماحول پہ نظر دوڑائی تو اس کی نظر ایک ایسے درخت پر پڑی جو بالکل خشک تھا، جس کے سارے پتے جھڑ چکے تھے، اس کی ٹہنیاں اب زندگی کی رونق سے محروم ہو چکی تھیں، اور اس خشک درخت کی سب سے جو اوپر والی جو ٹاپ والی ٹہنی تھی، اس کے اوپر ایک شاہین کا بچہ آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اور یہ جو جنگل کے اندر سارا جو سناٹا چھا گیا ہے، یہ سارا جو خاموشی کا عالم چھا گیا ہے، اس کی وجہ اس کا سبب صرف وہ شاہین کا بچہ ہے۔ وہ شاہین کا بچہ جب اس ٹہنی پہ آ کے نہیں بیٹھا تھا تب تک اس جنگل کے اندر ایک شور کا عالم تھا، لیکن جیسے ہی وہ شاہین کا بچہ اس ٹہنی پہ آ کے بیٹھا، ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے یہاں پر جو پرندوں کی ایک دنیا آباد تھی، اب شاید یہاں پر کوئی ایک پرندہ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شاہین کا بچہ ہے، اس کا اتنا خوف، اس کا اتنا رعب کہ اس نے کسی سے کچھ کہا بھی نہیں، اس نے کسی پہ آ کے حملہ بھی نہیں کیا، یہ صرف وہاں پر آ کے بیٹھ گیا اور اس کے بیٹھنے سے سب پہ اتنا رعب اور خوف اور ایک دبدبہ طاری ہوا کہ سب نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ یہ شاہین کا بچہ تھا، اس کے اندر ایسی کیا کوالٹی تھی؟ یہ شاہین میں ایسی کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ جب اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے تو ہر طرف خاموشی کا عالم چھا جاتا ہے؟ یہ شاہین ہمیں ایک بات تو سمجھاتا ہے کہ جو سردار ہوتا ہے نا، وہ سردار ہوتا ہے، اس کو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کے اندر اتنی صلاحیتیں ویسے ہوتی ہیں کہ وہ صرف کسی جگہ پر آ کے صرف خاموشی سے بیٹھ بھی جائے نا تو سب شور کرنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی آگے سردار بیٹھا ہے۔ اور یہ ہمیں یہ بات سمجھا گیا ہے کہ دنیا سے لڑو مت، دنیا سے گلے شکوے نہ کرو۔ اگر تم واقعی سردار ہو تو یقین کرو تمہیں زبان سے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم ویسے ہی جہاں پر آ کے بیٹھو گے لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا سردار بیٹھا ہے آ کے۔ اس لیے اگر آپ نے سردار بننا ہے تو اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں، وہ خصوصیات لے کے آئیں، وہ خصوصیات جو شاہین کے اندر موجود ہوتی ہیں، جو عقاب کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ وہ کون سی خصوصیات ہیں؟ شاہین اور عقاب کے اندر بے پناہ خصوصیات ہیں۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کو پرندوں کا راجا کہا جاتا ہے۔ اس کی اتنی خصوصیات ہیں کہ حضرت علامہ اقبال نے اس پر بہت ساری نظمیں لکھی۔ وہ اس کی صلاحیتوں سے، اس کی خصوصیات سے بہت متاثر تھے۔ اس کی خصوصیت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی دوسروں کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتا، یعنی یہ دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا، یہ اپنا شکار خود کرتا ہے اور خود کھاتا ہے۔ یہ اڑتے ہوئے زندہ پرندے کو شکار کرتا ہے، اس کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیتا ہے۔ یہ کبھی بھی گدھ کی طرح، حالانکہ وہ اس کی طرح کا ایک پرندہ ہے، اس کی شکل اور مشابہت اسی سے ملتی ہے اور وہ اس سے سائز میں بھی بڑا ہوتا ہے،
لیکن اس میں اور اس میں فرق کدھر ہے؟ فرق صرف ایک بات کا ہے، یہ خوددار ہے، یہ اپنا کیا ہوا کھاتا ہے، یہ دوسروں سے امیدیں لگا کے نہیں بیٹھتا، یہ دوسروں کے شکار کیے ہوئے کو کھانا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ گویا خودداری اس شہین کا سب سے بڑا وصف ہے۔ اگر آپ بھی شہین بننا چاہتے ہیں، اگر ہم لوگ بھی شہین بننا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سردار مانیں، تو پھر ہمیں شہین کی یہ پہلی صفت خودداری اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ ہمیں دوسروں سے اپنی امیدوں کو ختم کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی ذات پہ، اپنی صلاحیت پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، ہمیں یہ پیغام اپنے اندر بٹھانا پڑے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں بھوکا مر جاؤں بجائے اس کے کہ میں دوسروں کے سامنے جا کے اپنا ہاتھ پھیلاؤں۔ خوددار بنیں، یہ شاہین آپ کو پہلا پیغام دیتا ہے۔ شاہین کا دوسرا پیغام، شاہین ہمیشہ سب سے اونچا اڑتا ہے، اس کی پرواز نچلی نہیں ہوتی، یہ بہت اونچائی پہ اڑتا ہے، اس کے اندر یہ قوت ہوتی ہے، یہ طاقت ہوتی ہے، اس کے پروں کے اندر یہ جان ہوتی ہے کہ یہ سب سے اونچا اڑ سکے۔ اور شاہین کی یہی وہ کوالٹی ہے، یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے دوسرے پرندے اس کو اپنا سردار ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اور شاہین ہمیں اس کے اندر یہی پیغام دیتا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے پروں کے اندر جان ہے، طاقت ہے، تم سب سے اونچا اڑ سکتے ہو، تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، تو پھر تمہیں زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگ تمہیں جب سب سے اونچا اڑتا دیکھیں گے تو پھر تم خود ہی تمہیں اپنا سردار مانیں گے، پھر تمہیں خود ہی وہ شاہین مانیں گے۔ تو اگر آپ سب سے مختلف رہنا چاہتے ہیں تو اونچا اڑنا سیکھیں، آپ کی سوچ سب سے اونچی ہو، آپ کی سوچ عام لوگوں کی طرح نہ ہو، گلے شکوے کرنے والے، دوسروں کے عیب نکالنے والے، دوسروں کے اندر عیب تلاش کرنے والے، ہمیشہ اپنی ناکامیوں کا دوسروں پہ تھوپنے والے کہ انہوں نے ایسے کر دیا، یوں ایسے ہو گیا، اگر یہ ایسے نہ کرتے تو یوں ہو جاتا، اگر میرے یہ رشتہ دار ایسے نہ کرتے تو ایسے ہو جاتا۔ قطعاً نہیں۔ اگر تمہارے اندر اونچا اڑنے کی صلاحیت موجود ہے تو یقین جانو پھر تمہیں یہ گلے اور شکوے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شاہین کی تیسری خصوصیت، یہ سب سے مختلف رہتا ہے، سب سے الگ رہتا ہے، یہ اپنے آپ کو دوسروں کے اندر نہیں رکھتا، اس کا ٹھکانہ کہیں کوئی آرام دہ اور پرتعیش جگہ نہیں ہوتی، اس کا ٹھکانہ وہ پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے، وہ پتھر ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ گویا شاہین ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو، اگر سردار بننا ہے نا تو تکلیفوں کا سامنا کرو، عیش و آرام کا حصہ نہ بنو۔ جب تم عیش و آرام کے اندر ڈھل جاؤ گے، جب تمہیں عیش و آرام پسند آ جائے گا تو پھر تم دوسروں کی طرح ہوں گے، پھر تم دوسروں سے مختلف نہیں ہو۔ اور جب ہم عیش و آرام کا حصہ بن جاتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو لگزریز کے اندر ڈھال لیتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر کی وہ خصوصیات آہستہ آہستہ مان پڑ جاتی ہیں۔ آگے بڑھنے کی جستجو، حالات کا سامنا کرنے کی طاقت، دکھوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کی طاقت، یہ ساری کی ساری یہ مان پڑ جاتی ہیں۔ اور جب یہ مان پڑ جاتی ہیں تو پھر ہم کمزور ہو جاتے ہیں، پھر جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کے محتاج بنتے ہیں۔ تو شاہین کہتا ہے، ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تم نے سردار بننا ہے تو پھر اپنے آپ کو عیش و عشرت کا شکار مت بناؤ، حالات کا مقابلہ کرو، سب سے الگ اور سب سے مختلف رہو۔ اگر تم انسانوں کی بھیڑ کے اندر چلے جاؤ گے تو اپنی پہچان کھو بیٹھو گے، اگر تم ان سے الگ رہو گے تو تمہاری اپنی ایک پہچان برقرار رہے گی۔ تو اگر
آپ بھی سردار بننا چاہتے ہیں تو اپنی ایک الگ پہچان رکھیں، اپنے آپ کو لوگوں کی بھیڑ میں گم نہ ہونے دیں، اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کریں، اپنے آپ کو سب سے مختلف جانیں سمجھیں۔ آپ یقین جانیں آپ سردار بنیں گے، آپ کامیاب ہوں گے، اس کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے کہ جو کچھ جس چیز سے آپ کو اللہ نے نوازا ہے اس پہ بھروسہ کرو، اپنی اس طاقت کو پہچانو۔ دوسروں کے گلے، دوسروں کے شکوے، دوسروں کی تنقید اور دوسروں کی تمہاری ذات پر بے جا قسم کی گفتگو تمہیں کہیں رستے سے نہ ہٹا دے۔ جب تم ان چیزوں کا مقابلہ کرنا سیکھ لو گے تو یقین کرو پھر تم سردار بنو گے، پھر تم لیڈر بنو گے، پھر تم رہنما بنو گے، پھر تم دوسروں کو فالو نہیں کرو گے، لوگ تمہیں فالو کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے شاہین کی کچھ 2 سے 3 خصوصیات پہ بات کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر اس شاہین کی کچھ مزید خصوصیات کا ذکر کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم شاہین کی ان صلاحیتوں سے، اس خصوصیات سے سیکھیں اور زندگی ایک خوددار انسان کی طرح گزاریں، ایک غیرت مند انسان کی طرح گزاریں، اور اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا، آپ کی سوچ سے لے کے